روم میں کروزی سے ملاقات شاید ملر کی بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی اور کروزی کی نگرانی کر رہے موساد کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے ان کی تصاویر موساد بھیجی جہاں سے جرمیاخ اس کی تلاش میں سوئٹزرلینڈ پہنچ چکا تھا اور اب وہ ملر کو پکڑنے کی تیاری میں تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی جانب۔ اس پہاڑی سڑک پر راستہ طے کرنے میں کار کو کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ بلندی پر پہنچ کر وہ نشیب میں وادی کی طرف اترنے لگی جسے دھند نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ برنیٹ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا جب سے اسے پتا چلا تھا کہ جرمیاخ رات بھر سابی کے صلاح مشورے سے اس منصوبے کی تفصیلات طے کر چکا ہے اور آپریشنل ٹیم بھی اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت سے اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے ہوئے ایموس کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ منصوبہ سازی میں برنیڈ کو نظر انداز کیے جانے پر وہ بہت خوش تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیتھی اور جرمیاخ اپنے گھٹنوں پر پھیلی ہوئی تصاویر کو دیکھ رہے تھے جو طے شدہ وقت سے 1 گھنٹے کی تاخیر سے انہیں فراہم کی گئی تھیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ ملر ہی تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا جس میں اسے سلامہ کی تدفین کے موقع پر دیکھا گیا تھا۔ بعض تصویروں میں دبلی پتلی سی وہ بوڑھی بھی تھی۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس نے خرگوش کی کھال کے سستے قسم کا کوٹ اور پرانے قسم کے شوز پہن رکھے تھے۔ اس تصویر میں وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تصویر باہر سے کھینچی گئی تھی جبکہ ریسٹورنٹ کے اندر خاصا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ایک اور تصویر میں انہیں سڑک پر ٹہلتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ملر نے بڑھیا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بڑھیا کے چہرے پر کرختگی کے تاثرات تھے لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ براہ راست کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہو۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد جرمیاخ نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ملا کر پہلے سے طے شدہ لفظ ایور گرین دوہرا کر فون بند کر دیا۔ یہ ملر کو اغوا کرنے کے لیے گرین سگنل تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پوری طرح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور بڑی عجلت میں ہوٹل سے نکل گئے تھے۔ وہ کیا ہے؟ برنیڈ بڑبڑایا۔ اس کے سامنے دن میں اچانک ہی 2 ہیولے ابھر آئے۔ برنیڈ اسٹیئرنگ وہیل پر قدرے آگے جھک کر غور سے ان ہیولیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریں؟ وہ ایک بار پھر بڑبڑایا اور 1 سیکنڈ بعد اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہماری کاریں۔ اس نے بڑی احتیاط سے اپنی کار سڑک پر کھڑی ہوئی ان دونوں گاڑیوں کے پیچھے روک لی۔ اگلی کار میں سے ایک انسانی ہیولا نمودار ہوا۔ وہ 1 سیکنڈ کو گاڑی کے سامنے رکا، پھر اس نے آگے بڑھ کر پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ موساد کی آپریشنل ٹیم کا سربراہ سابی تھا۔ بری خبر ہے جرمیاخ، وہ دروازے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ کیتھی اور جرمیاخ اسے جگہ دینے کے لیے سیٹ کی دوسری طرف سرک گئے۔ ہمارا پنچھی 1 گھنٹہ پہلے اڑ چکا ہے اور اب پنجرہ خالی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جرمیاخ کے حلق سے بیڑیے کی سی غراہٹ نکلی۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نکل گیا تھا، سابی نے جواب دیا۔ سردی کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جس وقت ہم نے تمہارا گرین سگنل ریسیو کیا تھا اس وقت وہ اپنے مکان سے نکل کر سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ تم نے سگنل دینے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تصویریں تیار نہیں ہوئی تھیں، کہتے ہوئے جرمیاخ کے دانت بھیج گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خونخوار نگاہوں سے برنیڈ کی طرف دیکھا۔ بہرحال سابی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تمہارا گرین سگنل ملنے میں اتنی تاخیر ہو چکی تھی کہ اس پر قابو پانے کی کوشش کرنا بیکار ہوتا کیونکہ ہم ہائی وے پر کوئی ایسی حرکت کر کے کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ایموس نے کن اکھیوں سے جرمیاخ کی طرف دیکھا۔ اس نے بڑے میاں کو کبھی بھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے گویا چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ اب وہ کہاں ہے؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ ٹریڈی اس کے تعاقب میں گیا تھا، سابی نے کہا۔ جنیوا میں رکے بغیر وہ ایئر
ایئرپورٹ پر پہنچ گیا اور کسٹم وغیرہ سے نمٹنے کے بعد اس وقت پیرس جانے والی پہلی پرواز میں سوار ہونے کا منتظر ہے۔ جرمیاہ کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ اپنی بھینچی ہوئی مٹھیوں کو دیکھتے ہوئے سر کو دائیں سے بائیں حرکت دینے لگا۔ لعنت ہو، وہ بڑبڑایا، انتہائی محنت سے تیار کیے ہوئے منصوبے کا محض اس لیے بیڑا غرق ہو گیا کہ وہ کم بخت ٹیکنیشین وقت پر تصویریں تیار نہیں کر سکا۔ لعنت ہو اس پر، ہم اسے پیرس میں بھی پکڑ سکتے ہیں، سابی نے کہا۔ ہمارے آدمی ایئرپورٹ پر اس کے منتظر کھڑے ہوں گے۔ احمقانہ باتیں مت کرو، پیرس میں اس پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہاں کی بات اور تھی، وہ ہماری مٹھی میں تھا۔ اس کے باوجود نکل گیا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی کار کی فضا میں سناٹا سا طاری ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جرمیاہ نے زبان کھول دی۔ معلوم کیا وہ بڑھیا کون ہے؟ تمہاری طرف سے گرین سگنل ملنے سے پہلے میں نے ٹیڈک سے اس معاملے میں بات کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک موقع پر اس نوجوان نے بڑھیا کو میوٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میوٹی جرمن زبان میں ماں کو کہتے ہیں۔ ماں؟ جرمیاہ کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، سابی نے کندھے اچکائے۔ لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا ایڈریس ہمیں معلوم ہے، نام بھی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب چلو یہاں سے، جرمیاہ نے کہا۔ کیا اب تم اس مکان پر جانا پسند کرو گے جو تمہارے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ اس مرتبہ ایموس بولا۔ میں کہتا ہوں چلو۔ جرمیاہ کے حلق سے وہ رہٹ سی نکلی۔ سابی تم ہمارے ساتھ ہی رہو اور برنارڈ کو راستے کے بارے میں ہدایات دیتے رہو۔ برنارڈ نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ انہیں گاؤں میں داخل ہو کر گزرنا پڑا تھا۔ برنارڈ نے کار کی رفتار تیز کر دی تھی۔ ایموس اپنی جگہ پر بے حس و حرکت بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ بڑا خوبصورت گاؤں تھا، چھوٹے چھوٹے کاٹیج بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا چرچ بھی نظر آ گیا تھا۔ ایک چوراہے پر برنارڈ نے رفتار کم کیے بغیر گاڑی اچانک ہی دائیں طرف والی سڑک پر موڑ دی۔ کار اس گھوڑا گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی جس پر دودھ کے دو بڑے بڑے کین لدے ہوئے تھے۔ کار کی وجہ سے گھوڑے بے قابو ہو گئے تھے۔ بوڑھے گاڑی بان نے گھوڑوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے عجیب سی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ دو چار منزلہ عمارتیں گاؤں کے جنوبی سرے پر واقع تھیں۔ سرخ چھتوں والے خوبصورت ولاز کے مقابلے میں یہ بے رنگ عمارتیں خاصی بدی لگ رہی تھیں۔ وہ ہے اس بڑھیا کا مکان۔ سابی نے دائیں طرف سڑک کے کنارے پر واقع تیسرے مکان کی طرف اشارہ کیا۔ مکان کے برآمدے میں ابھی تک زرد روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ اس طرف سے آؤ جرمیاہ، کیتھی نے کہا، لیکن جرمیاہ نے شاید اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ گیٹ کے دائیں طرف رک کر لیٹر باکس پر لکھا ہوا نام پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفعتاً وہ اس طرح بے حس و حرکت ہو گیا جیسے وہ پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اسے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کیا بات ہے جرمیاہ؟ کیتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ جرمیاہ اب بھی بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ راکھ کی طرح مرجھایا ہوا اور آنکھیں پھٹی ہوئی سی تھیں۔ بالآخر اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلی سے گیٹ پر لگے ہوئے لیٹر باکس کی طرف اشارہ کیا۔ نینا کولائی شیخ، وہ بڑبڑایا۔ او میرے خدا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔